رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم انبيائه واشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم الأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين انتہائی عزت کے لائق احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیت طیبہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گزارشات پیش کروں مالک مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. چند سال ہوئے کہ یہیں لاہور ٹریڈ سینٹر میں آپ احباب کی جانب سے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انعقاد کیا گیا. اس وقت بھی بندہ ناچیز کچھ کلمات خیر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور بار دیگر میری خوش قسمتی کہ آپ احباب نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کا اہتمام اور انتظام کیا. مجھے حکم نامہ آپ کی طرف سے موصول ہوا، حاضر خدمت ہوں. انشاءاللہ تعالی زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں، انتہائی اختصار پیش نظر رہے گا. چند باتیں معروضات پیش کر کے انشاءاللہ تعالی دعا کی طرف بڑھیں گے، اور ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں جملہ احباب کو جنہوں نے جس طرح سے بھی آج کی اس میلاد شریف کے اہتمام میں اپنا حصہ شامل کیا. اللہ رب العالمین جل وعلا سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی میلاد شریف کی برکات سے ہماری جھولیوں کو اپنی خیرات، برکات اور سعادات سے مالا مال فرمائے. گرامی مطلب سامعین حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا. کچھ چیزیں نبوت کی خاصے کے طور پر سب انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائیں. مثلا نبوت کے لیے وحی خاصہ لازمہ ہے، یعنی بغیر وحی کے نبوت نہیں ہو سکتی. تو سب انبیاء کرام علیہ السلام وحی کے اعزاز کے ساتھ معزز قرار پائے. اسی طرح معجزہ یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیت ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سب انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات سے بھی نوازا. لیکن ایک چیز اس کے علاوہ خاص وہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر فضل ہوا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے
مخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کو صحائف اور کتابیں عطا فرمائی۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق کل 114 دستور ایسے جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نازل فرمائے، ان میں سے 4 تو بڑی کتابیں تھیں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن عزیز، اور اس کے علاوہ 110 صحیفے جو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف اوقات میں رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائے۔ یہ مخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تھا۔ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا اپنا دستور، قانون، یا جس امت کو صحیفہ دیا جا رہا ہے، کتاب دی جا رہی ہے، اس امت کو اللہ رب العالمین جل وعلا جس طرح زندگی گزارنا مالک کا ارادہ ہے، مالک کی منشا و مرضی ہے، اس کے مطابق وہ قوانین، دستور جو ہیں صحائف کی صورت میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کو دے دیے جاتے ہیں۔ ایک چیز اور یہ سماعت فرمائیے گا کہ یہ مسئلہ ضروریہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، زندگی میں کام آئے گا۔ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اس وقت تک بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، مومن ہی نہیں ہو سکتا، جب تک اس کا یہ اعتقاد نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس کائنات میں مبعوث فرمائے، وہ سارے کے سارے جس طرح اپنے باطنی اوصاف میں معصوم ہیں، اسی طرح اپنے ظاہر میں بھی معصوم ہیں۔ ظاہر میں معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی آفت اور کوئی ایسی بلا یا آزمائش، امتحان انبیاء کرام علیہ السلام پر نہیں آ سکتا بیماری کی صورت میں، آفت کی صورت میں، کہ ان کا جسم اس آفت کا اس طرح سے شکار ہو جائے کہ امت ان سے تنفر کرنا شروع کر دے، نفرت کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ آپ سب انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی بشریت قاریہ کی وجہ سے امراض تو آئے، یعنی بیمار ہوتے تھے، بخار ہو جاتا تھا یا کوئی مرض آتا تھا، لیکن کوئی ایسا مرض اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کسی نبی پر بھی طاری نہیں فرمایا کہ جو امت کے لیے قابل نفرت ہو۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ملتا ہے کہ آپ کے جسم میں زخم ہو گئے، اور اتنے زخم ہو گئے کہ معاذ اللہ آپ کیڑا اٹھاتے تھے اور اس زخم پہ رکھتے تھے، یہ عقیدہ ضروریہ کے خلاف ہے۔ روایات ایسی کتابوں میں مل جاتی ہیں، لیکن کتاب میں آنا یہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اجماعی اتفاقی عقیدہ جو ہے جس پر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہوتا، وہ یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایسے امراض سے محفوظ رکھتا ہے جو امت کے لیے نفرت کا باعث ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وجود اس دنیا میں ہدایت کے ظہور کے لیے آتا ہے، کفر کے ظہور کے لیے نہیں۔ یعنی انبیاء دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایمان کی طرف رغبت دلائیں، اور ان کے وجود میں ہر ایسا کمال اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے جس سے لوگ ایمان اور اسلام کی طرف رغبت پائیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے وجود میں اگر کوئی ایسی شے رکھ دی جائے جس سے لوگ نفرت کریں، تو یہ تو مسئلہ ہے کہ کسی نبی سے اگر کوئی بندہ معاذ اللہ نفرت ظاہر کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو انبیاء کافر بنانے کے لیے نہیں آتے، آپ تو مومن بنانے کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے وجود ظاہری پر کوئی ایسا مرض نہیں آنے دیتا جس سے امت ان سے نفرت کرے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا۔ اور آخری بات جو آج کر رہا ہوں، یعنی مقدمے کی اور تمہید کی، وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے، وحی سے، معجزات سے، کتابوں سے سرفراز فرمایا، اسی طرح ایک مستقل معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں، سابقین کے حق میں یہ تھا کہ انہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے عمر بڑی اعلیٰ عطا فرمائی۔ ایک قول کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام کو 1700 برس عمر عطا فرمائی گئی، ایک قول کے مطابق 1700 برس عمر، اور ان کا خالق تبلیغی عمر کا دورانیہ جو ہے وہ کم و بیش کو 950 سال کا ہے، یعنی 950 برس تک سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجیے گا کہ عمر زیادہ ہونا اور تبلیغی عمر بھی بہت زیادہ عطا کیا جانا یہ بے شک کمال ہے،
لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر میں باطن میں جو کمالات عطا فرما کر بھیجا تھا، امتوں نے جس طرح ان کے وجود سے فیض پانے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا۔ جامع صحیح بخاری کی روایت ملاحظہ فرمائیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سابقہ امم پیش کی گئی، میرے سامنے سے گزاری گئی۔ اب سامنے سے گزارنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر امت کی قیادت ان کے نبی کر رہے ہوتے اور پیچھے کچھ نہ کچھ افراد ہوتے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک نبی میرے سامنے سے ایسے گزارے گئے کہ ان کے ساتھ ایک پوری امت تھی، ایک جماعت تھی بہت بڑی۔ پھر ان کے بعد ایک نبی ایسے میرے سامنے سے گزارے گئے کہ جن کے ساتھ ایک نفری تھی، جماعت سے کچھ کم، ایک نفری۔ فرمایا پھر ایک نبی ایسے میرے سامنے سے گزارے گئے کہ ان کے ساتھ صرف 10 لوگ، پھر ایک نبی ایسے گزارے گئے کہ ان کے ساتھ صرف 5 لوگ تھے۔ یعنی ہر نبی کے ساتھ صرف وہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، صرف وہ گزارے جا رہے ہیں۔ تو بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایسے گزارے گئے کہ آپ اندازہ کریں ظاہر میں باطن میں ہر کمال اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے عطا فرمایا، لیکن لوگوں نے ان سے فیض کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کے وجود سے اکتساب کیسے کرنا ہے اور کیسے اللہ رب العالمین کا قرب پانا ہے، اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے اور آخرت بھی سنوارنی ہے، لوگوں نے حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ حق نہ ادا کرنے کی صورت ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہیں اللہ کے نبی لیکن ایمان لانے والے کتنے لوگ؟ صرف 5۔ اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک نبی میرے سامنے سے ایسے گزارے گئے کہ ان کے ساتھ صرف ایک بندہ تھا، اور کتنے انبیاء ایسے بھی گزارے گئے کہ وہ فقط اکیلے گئے ہیں، ان کے ساتھ آئی کوئی نہیں، لیکن یعنی ہے نبی ظاہر میں باطن میں ہر کمال اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے عطا فرما رکھا ہے، لیکن امتوں نے فیض کا حق ادا نہیں کیا، ان کے وجود کا حق ادا نہ کیا۔ کتنے انبیاء ایسے گزارے گئے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ تھا ہی کوئی نہیں۔ اب بہرحال یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح معجزہ ایک خاص طور پہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، عمریں بھی کمال عطا فرمائی، انبیاء کو عمریں بھی کمال عطا فرمائی۔ ایک کمال تو یہ ہے کہ عمر ہے بہت لمبی، تبلیغی دورانیہ بڑا لمبا ہے، لیکن یہ مسئلہ سمجھیے گا کہ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کسی قوم میں اعلان نبوت فرماتے، مبعوث ہوتے، تو ان کے دعوے نبوت کی تصدیق کے لیے قوم ان سے کہتی کہ بتائیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ دلیل میں معجزہ دکھاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ کے دور پر عصا دکھایا، قرآن عزیز نے بیان کیا، ید بیضاء دکھایا، آپ یوں اپنی بغل میں اپنا دست مبارک دباتے، دبانے سے پہلے وہ گندمی رنگ میں ہوتا، لیکن جیسے ہی آپ یوں دبا کر اپنی بغل سے اس کو باہر نکالتے تو قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ آپ کا دست مبارک بغیر بیماری کے اس طرح چمکنے لگتا جیسے وہ سورج چمکتا ہے، آنکھیں چڑیا جاتا، یعنی آنکھ اس پر براہ راست پڑتی نہیں تھی، وہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ کمالات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگا گیا کہ آپ کے نبی رسول ہونے کی دلیل کیا؟ مردے زندہ کر دیا، مردے زندہ کر دیا، قرآن شریف بیان کرتا۔ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماری، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے پرندے کو زندہ کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات میں سے ہے کہ آپ جو بندہ گھر سے کچھ کھا کر آ رہا ہے، آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، معدے میں ملاحظہ کر لیتے ہیں بھئی کیا کھا کر آیا ہے اور کیا گھر میں چھوڑ آیا ہے۔ ایسے ایسے کمالات بے مادر ذات پیدائشی نبی کا اگر آپ کی بارگاہ میں لایا گیا، صرف دست مبارک لگاتے بینائی واپس آ جاتا، اور اگر کوئی کوڑی آپ کے پاس لایا جاتا، لا علاج مریض لایا جاتا، کوڑ ایسا مرض ہے یہ جہاں لگ جاتا ہے جسم کا وہاں سے حصہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گرنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی اللہ محفوظ رکھے ہر ایسے موذی مرض سے۔ اگر مثال کے طور پہ یہاں ہوا تو اتنا حصہ گل کر خشک ہو کے وہ ٹکڑے نیچے گر جاتا ہے، ہڈی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لا علاج کا مرض۔ بہرحال آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نہ کوئی دوائی دیتے، نہ کوئی حکمت کا نسخہ، نہ کوئی گولی، نہ کوئی میڈیسن، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی کلمہ پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے محتاجگی عطا فرمائی کہ آپ کو صورت پڑھے، کو دم پڑھے، نہ میرا دست مبارک میں ہی اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ ایسے کوڑی کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہاں گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ سمجھیے گا، میں عرض کر رہا ہوں نبوت ہے،
نبوت کے ساتھ کتابیں ہیں، وحی ہے، پھر اس کے ساتھ معجزات ہیں، عمریں بڑی بڑی زیادہ ہیں۔ اب یہ ساری بات مقدمہ سمجھ لینے کے بعد گفتگو آدھی مکمل ہو گئی، آدھی باقی ہے۔ یہ سمجھیے گا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلہ میں دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے صرف عمر ظاہری 63 برس عطا فرمائی۔ اب یہ مسئلہ سمجھیے گا، یہ میلاد ہے، صرف 63 برس عمر ہے، اور اس میں بھی سے بھی 40 برس کا دورانیہ آپ یہ مستثنا کیجئے کہ سرکار نے اعلان نبوت ہی 40 برس کی عمر میں فرمایا ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ مکلف ہوتے ہیں اعلان نبوت کے ساتھ، یعنی جو شریعت اللہ نے دیتا ہے اس شریعت کا نفاذ اعلان نبوت کے بعد سے ہوتا ہے، تو سرکار نے تو اعلان فرمایا ہی 40 برس کی عمر میں۔ اب مسئلہ یہ ٹھہرا، یہ دیکھیے گا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام تو 950 برس کے قریب کئی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خالی تبلیغی عمر عطا فرمائی ہے۔ سرکار کی تبلیغی عمر کا دورانیہ صرف اور صرف 23 برس کا ہے، جنہیں 950 سال کا دورانیہ بخشا گیا۔ ان کے وجود سے ایسا فیض حاصل نہیں کیا گیا، محض ایمان لانے والوں کی تعداد 80 سے 82 کے قریب ہے، لیکن سرکار کریم کی 23 سالہ تبلیغی دورانیہ آپ دیکھیے، کل عمر مبارک میں سے 23 سال آپ نے دین حق اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، اس وقت کوئی گھر ایسا ہے ہی نہیں جہاں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کلمہ نہ پہنچا ہو اور سرکار کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا قرب قیامت تم دیکھو گے اے لوگو، اے میرے اصحاب جان لینا، قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا پوری روئے زمین پر، ہم تو مشرق مغرب کی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی یہاں کچھ کفر ہے، کچھ اسلام ہے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ فرمایا قرب قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری روئے زمین کا کوئی گھر کچا ہے یا پکا ہے، کوئی گھر ایسا رہ ہی نہیں جائے گا جہاں میرا کلمہ نہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور تبلیغ کتنی ہے؟ صرف 23 سال کا دوران۔ ایک دو بات، اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے نا، یعنی یہ جو 63 سالہ عمر مبارک ہے، اس کو آپ اگر مثال سے سمجھنا چاہیں نا تو سادے لفظوں میں یوں سمجھے جیسے آئینہ نہیں ہوتا، آئینہ، بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تاکہ صورت، اگر میں نے بال اپنے درست کرنے ہیں، کوئی سر کے بال بنانے ہیں، کوئی آنکھوں کو دیکھنا ہے، کوئی کان درست کرنے ہیں، اور کوئی بھی اپنا آپ کو سنوارنا چاہے تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھتا جاؤں گا اور سنوارتا چلا جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہماری عادات کے سنوارنے کے لیے مثل آئینہ مبعوث فرمایا ہے کہ بندہ سامنے سرکار کو دیکھتا چلا جائے، عادات مبارکہ کو بڑھتا چلا جائے، اور اس کے بعد یہ تلاش کرتا چلا جائے کہ حضور کی یہ صفت ہے، سرکار کا یہ خاصہ ہے، اور سرکار کی سیرت اور کردار یہ ہے، میرے اندر کمی کیسی ہے، میں نے اپنے آپ کو سنوارنا کیسے ہے۔ دو واقعے اس پر ملاحظہ فرمائیے، بات ختم۔ غزوہ حنین ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حیات ظاہری کے غزوات میں سے تقریباً جو آخری غزوات ہوئے ان میں سے ایک تھا غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے چونکہ بالکل بعد ہوا تو 10,000 بندہ تو سرکار کے ساتھ مدینے سے آیا تھا مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے، 2,000 بندہ یہاں جو نیا مسلمان ہوا یہ بھی شامل ہو گئے، 12,000 کا لشکر تیار ہوا۔ سرکار کو خبر چونکہ دی گئی کہ حضور قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ آپ کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں، اب ان کی طرف چلنا، چونکہ یہ حملہ کرنا چاہتے تھے، یہ پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم 12,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کا لشکر لے کر سرکار بڑے میدان حنین کی طرف۔ ان دونوں قبیلوں کو جب خبر ملی کہ حضور خود آ رہے ہیں، اب ظاہر ارادہ تو ان کا بھی تھا، آپ اندازہ کریں کہ ان کا اتنا سخت جو ہے وہ رویہ تھا اسلام کے خلاف، یعنی دشمنی ایسی زبردست، یہ ایسا ارادہ لے کر آئے تھے، اسلام کو اس طرح سے مٹانا چاہتے تھے۔ جب گھروں سے نکلے نا تو سیرت نگاروں نے لکھا یہ اپنے گھر ویران کر رہا تھا۔ حوازن اور ثقیف یہ دونوں قبیلے اسلام کے خلاف جب لڑنے کے لیے نکلے ہیں تو یہ اپنے گھر ویران کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جب نکلے ہیں بال بچے نے کیا تو ہی بھی نال چل رہا، بال بچہ ساتھ لے، خالی بال بچہ نہیں کہ ہم مال ڈنگر رکھے ہو، مال ڈنگر بھی نال لے آئے۔
کسی کے گھر میں سونا چاندی ہو، اپنا سونا چاندی بھی ساتھ لیا، یعنی گھروں کے گھر خالی کر، کچھ بھی نہ چھوڑا، ہر شے خالی کر کے تو یہ میدان کی طرف چل پڑے۔ اب یہ تیر انداز بڑے کمال کا، یعنی پورے عرب میں تیر اندازی ان کی بڑی معروف، بہت زیادہ، یہ بڑے ماہر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ کار خالی کر آئے، یعنی ان کا یہ پیغام تھا، وہ مرے تھے سارا کوئی ختم، ہر شے ختم، کیا سونا، کیا چاندی، کیا مال نگر، کیا بال بچہ، گئے تو سارے ہی گئے، بچے تو پھر بچ جائیں گے، بس ٹھیک ہے، یعنی کہ اس جذبے سے لڑنے کے لیے آ گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، اب یہ سیرت ہے، آپ دیکھیے گا، سرکار کو خبر دی گئی حضور ہے وہ دے اس جذبے نہ لڑنے اس تیار ہے۔ فتبسم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جس سے ابھی نے خبر دی دینا، سرکار مسکرائے، اور مسکرا کر جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، اصحاب خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، یہ جو کچھ بھی سمیٹ کر لا رہے ہیں، بات رہا اللہ کے حکم سے کل یہ سارا کا سارا تمہارا مال غنیمت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سارا کا سارا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو ارادہ بنو حوازن اور ثقیف لے کر آئے، حوازن پر مرے تھے بالکل ہی گئے، اسلام کی خیر، اتنے دلیر اور اتنے زیادہ جذبے کے ساتھ اسلام مخالف لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو مہربانی فرمائی، جب یہ 2000 بندہ چکے آگے تھا، یہ فتح مکہ میں نئے نئے مسلمان ہوا تھا، انہوں نے کبھی ایسی صورتحال دیکھی نہیں تھی جو آج پہلی مرتبہ پیش آ رہی۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں جس وقت سامنے سے تیر برسے، اور تیر برسانے میں وہ ماہر تھے، پورے عرب میں یہ قبیلے معروف تھے جیسے تیر کوئی نہیں چلاتا تھا، اور سامنے سے ہزاروں تیر جس وقت نکل کر آئے تو 2000 بندہ نہیں آ چکے، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ تذبذب کا شکار ہوئے پیچھے کو ہٹ گئے، یہ واپس ہوئے، قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ اب ظاہر ہے آپ اندازہ کریں 2000 بندہ اگر پیچھے کی طرف چل رہا ہے اور تیزی سے آ رہا ہے، ظاہر ہے جو پچھلے ہیں وہ بھی تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حکمت الہیہ کے داد کچھ دیر کے لیے ایسا لگا کہ بنو ثقیف اور بنو حوازن جو ہے وہ غالب آ گئے، لیکن تھا ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس سے پہلے سرکار کے ساتھ مدد کا وعدہ تھا۔ لیکن یہ جملہ سمجھیے گا، بعض اصحاب حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں بڑا سخت جو ہے نا مزاحمت کی ہمارے ساتھ، بڑا ٹف ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ وہ ظاہر ہے 2000 بندہ بھگدڑ مچ گئی ہے، اور کوئی شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، نقصان بھی اٹھانا پڑا لشکر اسلامیہ کے لیے، ابتدا نقصان بھی ہوا۔ تو بعض اصحاب حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ آپ انہوں کے خلاف دعا کر، حضور آپ دعا فرما، یعنی یہ کہ بھئی یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں، یہ ہلاک ہو جائیں، غرق ہو جائیں، ان کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ باقی نہ رہے، حضور آپ ان کے خلاف دعا کر۔ اس وقت وہ اصحاب نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کہا۔ آپ ان کی تمنا خواہش تو یہ تھی کہ حضور ان کے خلاف دعا کر۔ خلاف دعا کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ اور میں آپس میں اگر بولے نا فلانے بد دعا دیتی ہے، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے لفظ کی نسبت مناسب نہیں۔ یہ جملہ سمجھیے گا، ہمارا مذہب ہی آداب کا مذہب ہے، اہل سنت و جماعت مذہب نام ہی یہ ادب کا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے گا، یہ جن اوباشوں کو، بدماشوں کو اور آوارہ فکر لوگوں کو آپ سنتے رہتے ہیں موبائلوں پر، اور کچھ بھی ہو، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، داتا صاحب کے بارے میں کہہ دیا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھونکتے رہے، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو خبیث بھونکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آوارہ فکر لوگوں کا یہی حال ہے۔ وہ جو ہم چلا رہے تھے گلی گلی پورا شور کر رہے تھے، جناب یہ بڑا خبیث ہے، بڑا بد باطن آدمی ہے، اس وقت لوگ کہتے تھے یہ لوجک پیش کرتا ہے، وہ لوجک نہیں تھی، پیچھے قادیانی مذہب کا پورا۔ لیکن عجب بات یہ ہے، اپنے عوام سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں، عوام تو عوام ہے۔ پھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا ارشاد ہی ہم پڑھتے ہیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے، نیا شروع ہوتا ہے، تو وہ اسی وقت بتا دیتا ہے کہ فتنہ ہے۔ عالم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے تو وہ اسی وقت بتا دیتا ہے بھئی فتنہ ہے، اس سے بچو۔ اور جاہل کی نشانی یہ ہوتی ہے جب فتنہ جا رہا ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے اچھا یہ فتنہ تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 1200-1300 سال پہلے کا بندہ ہے جو آپ کی ہماری رہنمائی کے لیے جملہ کہہ کر گیا ہے
عالم کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ پہلے آگاہ کرتا ہے پہ فتنہ ہے ایدے کو بچنا ہے، اسے نام کرنا، کنارہ رکھنا، اس سے بچتے رہنا. لیکن بہرحال چونکہ عوام بھی بکریاں نال دی ہے، بکری ایک پھڑو تو دوجی نکل جاتی ہے، دوجی پھڑو تیجی نکل جاتی ہے، پھر کیڑا کیڑا سامدہ رہے جانا. بہرحال ہمارا کام تو ہوتا ہے آگاہ کرنا. طالب علم کا کام یہ ہے کہ عوام کو بتاتا رہے بے ایس فتنے کو بچنا. قادیانی مذہب کا بھی یہی آگا. جب یہ فتنہ نیا اٹھا تو اس وقت کئی ایسے تھے جو سمجھ نہیں پائے. اس وقت بھی آپ دیکھیں جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ خود تشویش کا شکار ہو جاتے، کہتے ہیں یار کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں. یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم تو کلمہ وہی پڑھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کلمہ ہے. لیکن آپ تو پھر عوام ہیں، آپ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ بتا اگر تو کلمہ حضور کا پڑھتا ہے تو پھر تو کیسے رہ جاتا ہے اور مذہب اسلام الگ کیسے ہو جاتا ہے؟ بتائیے پھر کہاں سے آتے ہیں؟ ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں، کلمہ ایک ہی پڑھ دیں، ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ایک ہی کلمہ. سارے مسلمان بیٹھے تو سارے مسلمان ہیں، لیکن تجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے تو کہے ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ کیا جملہ ہے؟ ہم بھی وہی پڑھتے ہیں. تمہیں یہ وضاحت کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. اگر تمہارا نظریہ حضور کے بارے میں ٹھیک ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جب اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتے ہیں تو اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ مینشن ہے، یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے کہ وہاں محمد اگرچہ نام سرکار کا ہے لیکن یہ مرزا قادیانی کو بھی محمد ہی کہتے ہیں. کیا سمجھ رہی ہے؟ یہ فرق ذہن میں رکھنا، یہ مذہب ہے. اور باقاعدہ اس وقت یہ دعویٰ نہیں کر رہا لیکن پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، چیلنج نہیں، وثوق کے ساتھ، پورے دماغ کے ساتھ. اس لیے کہ جس طرح آپ اپنے میدان کے ماہر ہیں نا، اپنے یہ جو کچھ آپ یہاں ٹریڈنگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اس مشینری کا اور ان چیزوں کا، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. لیکن جس طرح وہ آپ کا میدان ہے، آپ اپنے میدان میں بہتر جانتے ہیں. ہم سارا دن کتابوں میں رہتے ہیں تو ہم نے چونکہ یہ لٹریچر سارا پڑھا ہے تو لٹریچر پڑھ کے عرض کر رہا ہوں. اس وقت جو خبیث سب سے زیادہ اندر گھسیڑا گیا ہے اور جس کو اب اندر گرفتار کر کے جو ہے وہ شامل کیا گیا، اب 7 روزہ ریمانڈ اور یہ اور وہ سارا کچھ ہوا، اس کے بارے میں ہم بڑی دیر پہلے کہتے تھے اس کو پکڑو، اندر کرو اس کو. یہ آج بھی اس کے بارے میں اعلانیہ سامنے آ گیا کہ سامنے یہ نام تو یہی لیتا تھا، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، لیکن خبیث پیچھے پرموٹ تو قادیانی مذہب کو کر رہا تھا. نظریات سارے وہی. اب خواجہ صاحب کو مسلمان گالی دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپس سے بیٹھے ہیں اس وجہ میں تو انوارس کرا، دیکھو یہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ آپ وہابی بھی رہتے ہیں، دیوبندی بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، سب مذہب کے لوگ رہتے ہیں. لیکن آج تک کوئی دسو کہ کسے وہابی حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی میری گال کٹی ہے؟ نہ من یہ کہیں کہ ہم علی اجویری مانتے ہیں، سید علی اجویری ضرور مانتے ہیں، داتا صاحب نہیں مانتے. یہ وہابی مذہب کا عقیدہ ہے اور ان کے ساتھ رہا. لیکن سید علی اجویری ضرور مانتے ہیں، ولی مانے، داتا صاحب مانے یا نہ مانے، گالی نہیں دیتے. حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کوئی مذہب اٹھائیے گالی نہیں دیتے. لیکن یہ وہ خبیث ہے کہ آپ دیکھ لیں، اگر یہی عقیدہ آپ تلاش کرنا چاہیں بزرگان دین سلف صالحین کو نام لے کر اگر کسی نے گالیاں دی ہیں تو مرزا غلام قادیانی نے دی اس سے پہلے. اور اس کے بعد اگر اس روش پر کو چلا ہے تو یہ انجینئر چلا ہے، نام لے لے کر گالیاں دینے والا اور ان پر لعنتیں کرنے والا، نام لے کر لعنتیں کرنے والا. یعنی ان بزرگوں پر کہ ہزار سال کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ صاحبان ولایت لوگ ہیں، اسلام دنیا میں پھیلا ان کی وجہ سے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن نام لے کر گالیاں دینا یہ ان کے مذہب کا شیوا ہے. بہرحال پیچھے سے میں نے آپ کو عرض کر دیا بھئی یہ تار مل کہاں سے رہی ہے، کرنٹ آیا کہاں سے؟ یہ جو کرنٹ آیا ہے یہ پیچھے قادیانی مذہب سے آیا ہے. اچھا یہ مسئلہ سمجھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جس وقت یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ انہوں نے خلاف دعا فرما، خلاف دعا، یہ جملہ آپ سمجھیے گا. میں یہی عرض کر رہا تھا، یہاں سے بات چلی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف لفظوں کی نسبت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. اب بد دعا آپ کے لیے ہو سکتا ہے، میرے لیے ہو سکتا ہے، لیکن لفظ بد کی نسبت حضور کی طرف نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ کہا گیا کہ حضور کو یہ عرض کیا گیا رسول اللہ انہوں نے خلاف دعا کرو. ارادہ کیا تھا؟ سارے ملیا بیٹ ہو جائیں، خرق ہو جائیں، زمین میں دھنسا دیے جائیں، کچھ بھی ہو جائے ان کا. لیکن بہرحال حضور انہوں نے بڑا ہمیں مزاحمت کا جو ہے وہ سامنا کرایا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، اسوہ دیکھیے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کر کے سارے اصحاب کو پاس بٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم اہدی ثقیفہ. صحابہ آئے تھے یہ کہنے کے لیے یا رسول اللہ اے ہلاک ہو جان، ایک بھی بندہ نہ باقی نہ رہ جائے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو خلاف دعا نہیں فرمائی، حق میں دعا فرمائی. کیا اے اللہ یہ قبیلہ جو ہمارے مزاحم آیا ہے، اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما. تو آپ اندازہ فرمائیں جس وقت لشکر اسلامیہ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، ان کے مرد جو تھے وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے. قبیلہ بنو ثقیف اور اوازن کے پیچھے چلے گئے، بھاگ گئے. اور جو خواتین اور بچے تھے، مال ڈنگر تھا، وہ سارا قابو آ گیا. سونا چاندی اونٹ سارا کچھ قابو آ گیا. مال غنیمت میں حضور ایک دن پہلے فرمایا تھا جو کچھ لا رہے ہیں یہ سارا تمہارا مال غنیمت ہوگا. 3 دن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار فرمایا، یہ نہ آئے. بعد میں ان کو کسی نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر معذرت کر لیتے، کلمہ پڑھ لیتے. حضور بڑے کریم ہیں، حضور نے معاف فرما دیا. مشورہ ان کو پسند آیا لیکن آئے لے. سرکار جعرانہ، اللہ آپ کو لے جائے، مکہ مکرمہ سے آپ کو جو احباب گئے ان کو معلوم ہوگا ایک مقام جعرانہ ہے جہاں جا کر احرام باندھتے ہیں پھر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک مسجد عائشہ ہے، ایک مسجد جعرانہ ہے. اس مقام پر ساتھ ہی غزوہ حنین کے جو شہداء ہیں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں ان کے مزارات کے ساتھ بالکل یہ درمیان میں اتنے ہی فرق ہے. یہ مسجد جعرانہ ہے، یہ دیوار ہے جہاں اندر مزارات ہیں آزاد شہداء حنین کے. بہرحال یہ آئے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب انہوں نے اچھا سرکار نے انتظار فرمایا، جب یہ نہ آئے حضور نے کیا مال کیا ڈنگر جو کچھ بھی تھا وہ سارا مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دیا. اب بیوی کسی کی کہیں چلی گئی، اولاد کہیں چلی گئی، بیٹا کہیں چلا گیا، بیٹی کہیں چلی گئی. 100 اونٹ ایک بندے کے حصے میں 100 اونٹ آئے. اندازہ کرو سبحان ایک بندے کے حصے میں 100 اونٹ آئے. کلوؤں کے حساب سے چاندی سونا آیا. اتنا مال غنیمت سارا کچھ اپنا خالی کر لائے. 12 یہ آئے اور آ کر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے. سردار آئے ساتھ اور آ کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہو گئے، بیعت بھی کر لیں، اب صحابی ہو گئے. تو سرکار سے انہوں نے آج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم ہیں، مہربانی فرمائے ہمارا بال بچہ ہمارا مال ڈنگر واپس کر دیا جائے. حضور اس پر نظر فرمائے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا 3 دن انتظار کیا، تم نہیں آئے، اب تو تقسیم کر دیا ہے، ڈیل کر. ظاہر ہے جو صحابہ ساتھ آئے ہیں ان کا بھی تو مزاحمت لگی ہے، سفر کر کے آئے ہیں، پھر اور جانے کہیں کی گئی ہیں، کہیں شہید ہو گئے اور بھی نقصانات ہوئے. تو ظاہر ہے پھر ایسا کرو بھائی کو تقسیم کر، بال بچہ لینا ہے یا مال ڈنگر لینا ہے. انہوں نے کہا حضور مال ڈنگر رہنے دیا جائے، غنیمت رہنے دی جائے، ہمارا بال بچہ واپس کر دیا جائے. مالکوں کا کرم دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کو جمع کیا اور چونکہ غنائم تقسیم ہو چکے تھے، اولاد بچے سب چیزیں تقسیم، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے سب صحابہ کرام مہاجرین انصار کو فرمایا مہاجرین انصار کے قبیلہ بنو اوازن ثقیف کے لوگ آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تو بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ بال بچہ بھی واپس کر دیا جائے، مال ڈنگر بھی، غنیمت بھی. لیکن میں نے ان سے کہا کہ ایک چیز تو یہ اپنے بال بچے لینے کے لیے آئے ہیں، بہرحال تمہیں اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے. تم نے محنت کی ہے، یہاں تک آئے ہو، دین کے لیے آئے ہو، اسلام کے لیے آئے، ریاست کے لیے آئے، تمہارا اختیار ہے، تم دو یا نہ دو. لیکن میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے یا میرے خانوادے کے حصے میں جتنا مال غنیمت کے طور پر ان کا کوئی مرد آیا ہے، کوئی عورت آئی ہے، کوئی بچہ آیا ہے، میں اپنا اور اپنے خاندان سارے کا جتنا مال غنیمت ہے وہ آزاد کرتا ہوں، وہ ان کے حوالے کر دیا ہے، تم جو چاہو کرو. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلان کرنا تھا. حضرات مہاجرین انصار نے ایک زبان سے یہ جملہ کہا حضور آپ مالک ہیں، سب کچھ آپ کا ہے. جب آپ نے آزاد کر دیا کہ ہمارے دینی بھائی ہیں حضور آپ کے حکم پر ہم بھی سب کو آزاد کر رہے ہیں. ایک 1000 کے قریب بندے جو ہیں آپ اندازہ فرمائیے وہ سارے کے سارے آزاد ہیں. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اب یہ ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. آخری بات ختم. گرامی مطلب سامعین حضرات، میں نے جو محبت الفت اولاد کے ساتھ تو چلو بندہ کرتا ہی ہے، اپنے
بال بچوں کے ساتھ تو کرتا ہے، لیکن خادموں غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ جو محبت حضور نے کی ہے، یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے حضور کا ہی خاصا سبحان اللہ. سرکار ہی کر سکتے تھے، ساڑھے جو حوصلہ ہی نہیں. لیکن بہرحال اتنا میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، عرض جو کر دیا ہے مثل آئینہ ہے. ہم اپنی عادات کو سنوارنا چاہیں، وہ اپنے ملازم کے ساتھ، خادم کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے، یہاں سے سمجھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے متبنہ لے پالک تھے اصل غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید. اب اصل حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت اسامہ بن زید غلام زادے ہوئے، غلام زادے، غلام کے بیٹے. جیسے صاحب زادہ نہیں ہوتا، سبحان. یہ ساڑھے صاحب کا زادہ ہے. یا ہمارے پیر صاحب کے جو ہیں وہ شہزادے، شاہ زادہ، صاحب زادہ، اس طرح غلام زادہ، غلام کا بیٹا. اب یہ جملہ یہ یاد رکھیے گا، آپ دیکھیں ہے تو غلام کے بیٹے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اتنی محبت فرماتے، اتنی محبت. عجب بات ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ خود بہت خوبصورت تھے، بہت گورا رنگ تھا، عربی ہم نے سن، تو وہ رنگت بڑی خوبصورت آتی، بہت خوبصورت. لیکن آپ کا جو نکاح ہوا وہ حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خادمہ کی. سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کا جب وصال ہوا تھا اور 6 برس کی عمر میں حضور تدفین کر رہے تھے اکیلے اپنی والدہ محترمہ کی. اس وقت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کی تدفین کے وقت مقام ابوا میں حضور کے ساتھ اگر کوئی تھا تو وہ صرف سیدہ ام ایمن تھی، یہ حضور کی خادمہ تھی. سرکار ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. یعنی ماں کے بعد اگر والدہ والا پیار مجھے کسی نے دیا ہے تو وہ ام ایمن نے دیا ہے. تھی یہ حبشی نسل، افریقہ سے انتقال، مراکش حبشہ. میرے خیال سے اس وقت کا جو مراکش ہے نا، مراکش، یہ اس وقت حبشہ کے علاقہ. سیدہ ام ایمن کا تعلق یہاں سے تھا تو آپ تھی سیاہ فام، رنگت سیاہی مائل تھی. میں بڑے ادب نال، بڑے احترام نال لفظ بول رہا جو ہمارے یہاں نہیں کہا جاتا. کالے رنگ کا بلال آیا، حضرت بلال کے ہونٹ ایسے تھے، یہ تھے وہ. یہ آداب کے خلاف ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی لوگوں کا حسن و جمال، ان کا ظاہر باطن پرکھنا ہمارے اختیار میں نہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ جو ہم پورے پاکستان میں یہ اعلان کرتے ہیں نا، ساڑھی پورے پاکستان دے مولویاں نال اور ان اپیرہ نال جڑے حضرات صحابہ کرام دے بارے تنقید کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری جنگ یہ ہے. بھئی میرے والد گرامی کا آج اگر کوئی خلیفہ ہے تو ان کو اگر کوئی بندہ بات کر دے تو میرے لیے بڑی بدنامی کی بات ہے. اس لیے میرے باپ کا خلیفہ ہے، اس کو بندہ بات کر رہا ہے. اس بندے نے ساری زندگی میرے والد کی خدمت کی ہے. اب اگر اس بندے کو کوئی بندہ بات کرے، میں بیٹھا ہوں وہاں میری موجودگی تو میری غیرت تو نہیں مانتی. اب باپ کے ساتھ اگر کسی نے اچھائی کی ہو تو بندہ وہ فراموش نہیں کرتا. حضور کے ساتھ جو خدمت کرنے والے ہیں اور جو خدمت کا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بندہ گالیاں بکتا رہے اور ہم خاموش رہے، یہ ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی اس بات. پورے پاکستان میں بڑے بڑے کھنگ لوگوں نے پھر آپ پنگا لیتے ہیں، پھر وہ بعد میں پٹتے بھی ہیں، گلہ ہی کر دیں کہ یار یہ یہاں اس جلسے میں یہ کہہ گیا، اس جلسے میں یہ کہہ گیا. پورے پاکستان دے مولوی انہاں مولویاں پیراں نال جڑے حضرات صحابہ اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، ہمارا کھلا اعلان جنگ ہے اور کرتے ہیں پورا لانے ہونا نال. بہرحال آپ یہ دیکھیے گا سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حبشی النسل ہیں، لہذا سیاہ فام تھی، رنگت آپ کی کچھ سیاہی مائل. نکاح ہو گیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رنگت کئی والدہ تھا، والدہ. فخر عالم صلی اللہ، یہ بتا کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو غلام زادہ ہو، غلام کا بیٹا ہو، اور دوسرا رنگت بھی سیاہی مائل ہو. آپ اندازہ کریں بندہ سلام لینے گیا ایک کو ہو رو ہوئے تو سوچتا ہی رہا ہے تو دل میں کراہت آنے گا. ہاں آپ گورے چٹیاں اے بچہ جڑا ہے سیاہی مائل ہے، وہ تو ہے بھی ملازم دا پتر ہے، انہیں سلام لینا نہیں لینا یا اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا تو دوروں ہی کرنا ہے. تو بندہ ویک کے معاملہ حال ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میں کو خوش کبھی بھی کر رہا ہے، راضی رہ کے گل سنو تو کہہ رہا کوئی یار بڑی دیر بائی رکھیا اور مکار یا گل مک چلے. تو آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں غلام کا بیٹا ہو یعنی خادم کا، ملازم کا، تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، میل ملاپ کیسا ہے. مالکوں کو آپ دیکھیں ان کی شان کیا ہے.
حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میرے اجرے میں موجود تھے اور میں نے یہ منظر دیکھا، حضرت اسامہ بن زید آ رہے تھے، ٹھوکر لگی، گر گئے۔ تو بچہ گرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کچھ ریت کے ذرات مٹی کے وہ لگ جاتے ہیں لباس کو یا جسم کو بھی لگ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کو لگ جاتے ہیں۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اٹھتی اور اٹھ کر حضرت اسامہ کو سنبھالتی قبل اس کے کہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی میں نے حضور کو دیکھا کہ سرکار خود دوڑ پڑے حضرت اسامہ کو اٹھانے کے لیے، سبحان اللہ، اور میرا اٹھایا نہیں بلکہ اٹھایا گود میں بٹھایا۔ کہ یہ منظر میں نے خود دیکھا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے ان کے چہرے سے مٹی جھاڑا۔ مالک جان صاحب معراج سبحان اللہ، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کا اتنا قرب رکھنے والے کہ ذات کا دیدار کیا ہے، کل جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے قبضہ اختیار میں دیا، یہ ان کی شان ہے کہ غلام زادے کے ساتھ اس طرح محبت فرما رہے ہیں۔ اور حد کر دی اس جملے میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، مالکوں نے ارشاد فرمایا اے کاش اسامہ لڑکی ہوتا، محبت کا اظہار فرمایا اے کاش اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کے ساتھ ویسے محبت کرتا جیسے بندہ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرتا، جیسے بندہ بیٹی۔ یا رسول اللہ آپ کیسے محبت فرماتے؟ سرکار نے فرمایا میں اینو زیور پوانا، بیٹیوں کو بندہ چھوٹی عمر کی بچی ہو تو بندہ لا لا کے شوق پورے کرتا ہے، بھئی یہ زیور پہنا، کان بنوا، ناک بنوا، یہ پہنا، وہ پہنا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے کاش اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کے ساتھ وہ محبت کرتا، میں اس کو زیور پہناتا، وہ محبت کرتا جو بیٹیوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ دور چلا گیا، حضرت اسامہ کے ساتھ بڑی محبت سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، آخری ایک لائن ہے، بات ختم ہے اس پر۔ آپ دیکھیے گا میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں، یہ خالی یہ نہیں کہ سرکار کی شان عرض کر رہا ہوں، حضور کی شان سمجھانے کے ساتھ یہ بتانا مقصد ہے کہ یار اپنا کردار اس آئینے میں درست کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو ایک مسجد میں آپ تھے اور آپ بڑا سخت ادب فرماتے تھے مسجد نبی شریف کا، بڑا سخت۔ ایک نوجوان حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کچھ آگے بیٹھا ہے تو وہ وظائف وغیرہ، بڑا خوبصورت نوجوان، آپ اندازہ کریں عربی النسل نوجوان ہو، این جوانی کی عمر کو چڑھ رہا ہو ابھی، اور بھلی عمر ہو، ابھی زیادہ بھی نہیں، بھلی عمر ہے، 14-15 سال عمر ہوئے، شلوار قمیض پائی ہوئے، یعنی جو عرب اس وقت لباس تھا سرکار کے زمانے میں، آدھے خلافت راشدہ میں جو لباس تھا، بھلا لباس پہنا ہو، سر پہ دستار بڑی باندھی ہو، اور جناب وہ تقویٰ پرہیزگاری کا شعار وہ لڑکا، تو آپ سے تصور کریں کہ وہ کیسا نظر آتا ہوگا۔ بہرحال وہ نوجوان اپنا نماز وغیرہ کے بعد جو وظائف کرتے ہیں، اوراد پڑھتے ہیں، وہ کر کے جس وقت اٹھا تو اٹھتے نا وہ رومال تھا پاس تو نا رومال جھاڑ، وہ آپ کو اندازہ ہوگا بچہ چادر اگر جھاڑی جائے تو اس سے آواز پیدا ہوتا ہے، وہ آواز اس وقت پیدا ہوئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بالکل پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ زیادہ، حضرت سیدنا فاروق وہ بھی بیٹھ گئے۔ آپ نے چھوٹا سا کنکر لیا، کنکر لے کر تو حضرت عبداللہ بن عمر کو مارا، فرمایا بات سن۔ آپ قریب آئے تو بڑی آہستہ آواز سے فرمایا اے منڈا کون ہے، یہ منڈا کون ہے؟ اسے آپ جو ہے نا پھر لحاظ نہیں فرماتے۔ مسجد نبی شریف میں اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا تھا تو آپ لحاظ ایک بندے کو فرمایا تھا ہاں مدینے کے رہنے والے، کہنے لگے نہیں دو تھے، کہنے لگے نہیں مدینے باہر سے آیا، فرمایا اگر مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سخت سزا دیتا، تمہیں نہیں پتا تم حضور کی مسجد میں بیٹھے ہو باتیں کر رہے ہو۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا طریقہ کار تھا، لیکن جس وقت پوچھا نا میں منڈا کون ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ حضرت اسامہ بن زید کا بیٹا محمد ہے، سبحان اللہ، یہ محمد بن اسامہ بن زید ہیں۔ فرمایا جان دے بابا جی، حضرت عمر فرمایا جان دے۔ اب بھائی جان دو کی مطلب، اگر ایک اور ہوتا فرمایا میں سزا دیتا، یہ مسجد نبی میں کپڑا ایسے جھٹک رہا ہے تو حضور ان کو کیوں نہیں، فرمایا اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، فرمایا کہ اے کاش یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو اللہ کی قسم میں جانتا ہوں حضور اس کے ساتھ بھی وہی محبت فرماتے ہیں جو اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غلام، پھر غلام کا بیٹا، پھر غلام کے بیٹے کا بیٹا، سبحان اللہ، پوتا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں اگر حضرت محمد بن اسامہ بن زید حضور کی ظاہری حیات میں پیدا ہوئے ہوتے تو میں نے تو حضور کو دیکھا ہے وہ ان کے والد کے ساتھ کیسے محبت کرتے تھے، اگر یہ سرکار کی ظاہری حیات میں پیدا ہوتے تو سرکار اسی طرح ان سے بھی محبت فرماتے، اس لیے یہ حضور کا محبوب ہے، یہ کچھ نہیں کہا۔ بہرحال یہ ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہ خلاصہ کلام کے طور پہ میں آپ کو بڑی مختصر سی بات عرض کروں۔ گرامی مرحبا سامعین حضرات، آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہر طرح کا بندہ آپ سے آتا ہے، ملتا ہے، لیکن ایک میری گزارش ہے، دیکھیے کہ ویسے عمل دے ساڑھے بڑے ماڑے، ہر بندے نے اپنے بارے پتہ ہوتا ہے میرے عمل کیسے، عمل ساڑھے بڑے ماڑے نے بے عملوں کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے کہ یعنی کدی کدی ہے، بلکہ یہ پک ہے، عمل کی بنیاد پر پھر دے پکڑ پکڑی پکی، نمازہ ساڑیاں پوریاں کوئی نہیں، روزے ساڑھے پورے کوئی نہیں، حج ساڑھے پورے کوئی نہیں، زکاتہ ساڑیاں پوریاں کوئی نہیں، فریضے ساڑھے پورے کوئی نہیں۔ اگر ہیں کسی کے تو اس کو بڑی مبارکباد ہے بھائی، لیکن نہیں تو پھر یہ سوچنا چاہیے با عمل تو ساڑھے اتنے ماڑے نے بے اینہ دی بنیاد دے کم از کم اساں آپ اپنا حساب کریے تو پھر تے پکڑ پکی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا عمل بھی ماڑے ہونے تے بندہ سائیاں نال محبت بھی نہ پکی رکھے، انہاں نال غلامی دا حق بھی ادا نہ کرے۔ مطلب عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہر طرح کے بندے کے ساتھ آپ کا واہ پڑتا ہے، لیکن بہرحال کاروبار بڑا ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بھائی گاہک ہے یا بڑا بندہ ہے یا بڑا گاہک ہے تو سرکار کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ جائے اور ہم سن جائیں۔ گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، بہرحال ہمارا تو یہ ایمان یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، نہ یہ اجازت دیتا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا حضور کے اصحاب کے بارے میں یا حضور کی آل اولاد کے بارے میں، ازواج کے بارے میں یا سرکار کی امت کی اولیاء کے بارے میں کوئی خبیث بکتا رہے اور ہم کہیں چلو یار کوئی گل نہیں ہے معاف کر چلو، معافی والا کوئی اس مسئلے میں کسی قسم کا کوئی قرینہ نہیں۔ بہرحال اپنا کردار، اپنی طور اطوار، عادات اور اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ اپنا درست فرمائیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، روز قیامت سرکار کے غلاموں میں رب العالمین جل وعلا ہمارا حشر فرمائے۔ اور یہ تذکرہ جو پاک کیا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو رب تعالی جل وعلا ان پاکوں کا تذکرے کی برکت سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔